کئی لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت خداداد ہمیں دی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں بیٹھ کے منو سلوا ملتا رہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم آئینہ دار ہیں اپنے دین کے اوپر؟ کیا ہم جو ہمیں احکامات دیے گئے، جو ہدایت دی گئی ہے، جس میں امانت داری شامل ہے، جس میں محنت شامل ہے، جس میں صاف گوئی، سچ گوئی شامل ہے، کیا ہم وہ کر پا رہے ہیں؟ زہیر بھائی، یہ سوال اگر آپ کے پاس لے کے آؤں، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے حکمران ہم سے جدا نہیں ہیں، یعنی جو ریاست قائم کرتے ہیں، جو حکومت میں ہوتے ہیں، جو برسر اقتدار ہوتے ہیں، وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں۔ تو کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کانورزیشنز میں جب گڈ گورننس کا ذکر آتا ہے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی حکمران صحیح پالیسیز نہیں بنا رہے، صحیح طرح سے ملک کو لک آفٹر نہیں کر رہے۔ جب وہ ہم میں سے ہی ہیں تو ہم اپنا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک تو میں دو باتیں بڑی واضح کر دوں۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب پاکستان اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تو کیا اللہ نے کہا ہے کہیں قرآن میں، کہیں حدیث میں، کسی نبی پر وحی نازل ہوئی کہ پاکستان اللہ نے دیا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو انسان کے اوپر ہی لازم ہوتا ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ بے شک۔ اور شکر ادا کرنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ میں ایک بات عرض کر دوں، ایک ہے قانون شریعت، ایک ہے قانون فطرت۔ صحیح۔ قانون شریعت میں تبدیلی ممکن ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، سفر میں گئے 2 رکعت ہو گئی۔ روزہ ہے، سفر میں گئے قصر ہو گیا۔ حج ہے، استطاعت نہیں ہے، معاف ہو گیا۔ قانون فطرت میں تبدیلی نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر آپ تیرنا نہیں جانتے اور آپ پانی میں جائیں گے تو آپ ڈوبیں گے۔ آپ کتنے وظیفے پڑھ لیں، آپ کتنا سب کر لیں، آپ چونکہ قانون فطرت ہے کہ پانی میں اگر آپ نے تیرنا نہیں آتا تو آپ ڈوبیں گے۔ آپ آگ میں جائیں گے، آپ جلیں گے۔ یہ قانون فطرت ہے۔ اب وہ معجزات ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن ایک عمومی لائف ہے۔ ہمارا کردار، ہماری سوچ، ہماری فکر ایسی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں بس ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا، جیسے کہ بھی آپ خود بھی کہہ رہی تھی کہ اللہ جو ہے وہ کر دے گا، اللہ چلائے گا اس پاکستان کو۔ اللہ کیوں چلائے گا؟ اگر اللہ نے سب کچھ چلانا ہے تو ہمارا کس بات کا امتحان ہے؟ نہیں، اور بے شک اللہ تو حاکم ہے، کوئی بھی پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، لیکن ہم نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں بھی تو احکامات دیے میں گئے ایک ہیں۔ بات عرض کر دوں، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں نے قتل کر دیا تو وہ اللہ کی مرضی سے کیا ہے لہذا مجھ پہ کوئی الزام نہیں۔ صحیح۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اب یہ آدمی کیا کرنے والا ہے، اس کی کیا فطرت ہے، اس کا کیا مزاج ہے، اس کی کیا تربیت ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ روک دے، لیکن وہ جبراً نہیں روکتا۔ اس نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس نے انسان کو عقل دی ہے کہ اس عقل کی بنیاد پر وہ چاہے صحیح کو اپنائے، چاہے وہ غلط کو اپنائے۔ اسی چیز کا امتحان ہے، اسی کی سزا ہے، اسی کی کیا جزا ہے۔ بات ہے۔ ہم ہمارا جو آپ نے بات کی وہ بہت اچھی بات کی کہ یہ جو حکمران بنتے ہیں یہ ہمارے نیچے سے ہی بنتے ہیں، کوئی اوپر سے باہر سے نہیں آ رہے۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ حکمرانوں میں کیا، آپ تو نیچے سے اوپر تک آپ کہیں چلے جائیں، چھوٹے سے انسپیکٹر، ایک چھوٹا سا پولیس والا، ذرا سا اختیار ملتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ یہ جو فرعونیت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اگینسٹ اسلام ہے، اس نے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کیا۔ صحیح۔